والسلام نے فرمایا، یہی بات حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے بھی فرمائی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالی، تمہاری وجہ سے میری امت میں دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ جو تم سے محبت تو کرے گا مگر محبت میں مفرط ہوگا، افراط سے کام لے گا اور حد سے بڑھ جائے گا، حق کو چھوڑ دے گا محبت میں افراط کے باعث۔ دوسرا گروہ وہ جو تم سے بغض رکھے گا اور بغض میں حد سے بڑھ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ ہدایت پر صرف وہ طبقہ ہوگا میری امت کا جو نہ تمہاری محبت میں افراط کرے نہ بغض میں افراط کرے، یعنی افراط اور تفرید سے بچ کر جو وسط پر چلے، درمیان میں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواد الاعظم ہوگا، وہ میری امت کا اکثریتی طبقہ ہوگا۔ سواد الاعظم، سب سے بڑا اکثریتی طبقہ ہوگا۔ اب یہ حدیث نبوی میں ہے، مگر میں اس آج کے حصے کی گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری ریفرنس نہج البلاغہ سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اس سے آگے ہم پھر اسپیسیفک موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو شروع کر رہے ہیں، مخصوص سبجیکٹس پر۔ نہج البلاغہ معروف کتاب ہے جس کا تعارف کروانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خطبہ نمبر 127 ہے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صفین کے بعد جب خوارج الگ ہو گئے تو اس موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، احکام دین واضح کرتے ہیں اور فکری اور اعتقادی شبہات کا رد کرتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127 میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ یہ تو عربی کا ہے اور ہر ایک میں جب خطبہ نمبر بتا دیا تو ریفرنس بڑا ایزی ہے۔ اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات جو میں نے تمام کتب حدیث کے ذریعے کہی اور آخر میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہی، وہ بات سیدنا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطِ فَالْزَمُوهُ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً میری وجہ سے، میری ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، میری شان کے حوالے سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، اور دونوں گروہوں کو ہلاک ہونے والوں کو فرقہ کہا، ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا محب مفرط، جو دعوے دار ہوگا محب علی ہونے کا، میری محبت کا، مگر وہ میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور آپ نے اس افراط کی تشریح کی ہے، فرمایا یذہب بہ الحب الی غیر الحق، میری محبت میں اور میری محبت کے باعث وہ حق کو چھوڑ دے گا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطاب فرما رہے ہیں جب خوارج الگ ہوئے
اور سیدنا علی شیر خدا پر زبان تان دراز کی انہوں نے. اور ایک طبقہ جو آپ سے محبت کرنے والا، جو خود کو شیعان علی کہتا تھا اور الگ ہو جانے والے خوارج ہو گئے. اس وقت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات توجہ طلب ہے، کہ ایک گروہ وہ ہلاک ہو جائے گا جو میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا. اور شرح فرماتے ہیں خود، یذهب به الحب الى غیر الحق، اور میری محبت میں افراط کرتے ہوئے حق کو چھوڑ دے گا. اب یہاں ایک سوال ہے، تھوڑی دیر رک کر غور کیجئے، وہ کون سا حق تھا؟ کس حق کی طرف مولا علی شیر خدا اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں افراط کے باعث وہ حق کے خلاف چلے جائیں گے؟ آگے جب ہم انشاءاللہ، چونکہ یہ کئی روز کا سلسلہ ہے تو اس سبجیکٹ پر تفصیل سے حوالہ جات آئیں گے، اس وقت ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس حق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حق کو چھوڑ دیں گے. اور چھوڑنے کا سبب میری محبت میں غلو اور میری محبت میں افراط بنے گا. کون سا حق تھا؟ وہ حق یقیناً وہ اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین تھے، آقا علیہ السلام کے محبوب اور مقرب اور وفادار معتمد ساتھی، مولا علی شیر خدا کے ساتھی، جن کو اخوان کہتے، جنہیں یاد کر کر کے آپ روتے تھے اور دنیا کے سامنے جن کی منقبتیں بیان کرتے، جن کے شب و روز کے حوال بیان کرتے اور کہتے خدا کی قسم وہ جو اصحاب رسول تھے تم ساروں میں ایک شخص بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، نہ کسی کا دن ان کے دن جیسا، نہ کسی کی رات ان کی رات جیسی. اس کا تذکرہ آگے آئے گا. وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نہج البلاغہ میں ہے آگے خطبہ، انشاءاللہ آگے میں کوٹ کروں گا. تو اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں اتنا افراط کرے گا ایک طبقہ کہ میری محبت میں غلو و افراط کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ جائے گا، خلفاء راشدین کو اور ان اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ مل کر ہم نے اسلام کا پودا اگایا اور بڑھایا، ان کی دشمنی کریں گے. وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، اور دوسرا طبقہ جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ اشارہ خوارج کی طرف تھا. یذهب به البغض الى غیر الحق، اور اس بغض کے باعث وہ حق کو چھوڑ دیں گے. یہاں ایک لطیف اور دقیق نقطہ اور بھی عرض کر دوں. چیزیں آپ نے بیان، بعض احباب اس کا ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں نفی افراط کی آگے کی ہے، جو کہا ہے نا حق کو چھوڑ دیں گے بسبب افراط، اور وہ کہتے ہیں افراط سے مراد یہ ہے کہ مجھے خدا بنا دیں گے. جس وقت مولا علی شیر خدا یہ بات کر رہے ہیں، صفین کے بعد خوارج کا گروہ الگ ہوا ہے، یا اہل شام میں کچھ لوگ آپ کے مخالفین اور زبان تان دراز کرنے والے، اس وقت مولا علی شیر خدا کو خدا بنانے والا تو کوئی نہیں تھا. اس وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو آپ کو خدا الوہیت کا عقیدہ رکھے، یا آپ کی نسبت نبوت کا عقیدہ رکھے، یا رسالت کا عقیدہ رکھے، یا رجعت کا عقیدہ رکھے. تو آپ کو شان سے بڑھانے والا، خدا بنانے والا کوئی طبقہ اس وقت نہیں تھا. اس وقت تو یہ میٹری خلافت کے چل رہے تھے، سارے خلافت و امامت کے مسئلے چل رہے تھے. اعتقادی بحثیں تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی. اس ماحول میں آپ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں، اور لفظ آگے یہ ہیں، پہلے فرمایا محبت میں افراد کرنے والا، اور فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، نہیں فرمایا یذهب به الافراط الى غیر الحق، کہ وہ افراط غلو انہیں حق سے دور لے جائے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ وہ جو میری محبت ہوگی اس محبت میں وہ حق کو چھوڑ بیٹھیں گے، اس کی حد نہیں رہے گی، لمٹ نہیں رہے گی. اور بغض کرنے والے کے لیے بھی افراط بغض کا نہیں کہا کہ وہ غیر حق کی طرف لے جائے گا، فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق، بغض انہیں حق چھڑا دے گا، حق سے دور لے جائے گا. تو گویا ایک میری محبت
میں افراد کرنے والے باطل راستے پر چلے جائیں گے، دوسرا طبقہ میرے ساتھ بغض دشمنی رکھنے والا حد سے تجاوز کرے گا اور باطل راستے پر چلا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں لیکن حق پر وہ شخص ہوگا، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے سلسلے میں میانہ روی پر اور اعتدال پر عقیدہ رکھیں۔ الفاظ پہ غور کیجئے، فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَتُ الْأَوْسَطِ، راہ راست پر ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میری ذات کی نسبت میرے معاملے میں فیہ، میرے معاملے میں راہ راست پر اعتدال پر ہوں گے، نہ محبت میں افراط میں اتنا بڑھیں گے کہ دیگر صحابہ کو برا سمجھیں، نہ بغض میں ایسے ہوں خارجی بن جائیں کہ مجھے اور میری اہل بیت کو برا سمجھیں۔ گویا صحابہ کرام کو حب علی اور حب اہل بیت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو بھی مولا علی شیر خدا گمراہ قرار دے رہے ہیں، حق کو چھوڑنے والے قرار دے رہے ہیں، اور بغض علی اور بغض اہل بیت میں ان کو برا بھلا جاننے والے خارجیوں کو یا خارجیوں کے مماثلوں کو بھی اسی طرح گمراہ قرار دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں حق پر وہ لوگ ہوں گے جو میرے معاملے میں، اور جب میرا معاملہ آتا ہے تو پوری اہل بیت آ جاتی، تو میرے معاملے میں اعتدال پر ہوں گے، متوسط ہوں گے درمیان میں۔ اور پھر آپ وضاحت کرتے ہیں فَالْزَمُوهُ، نہ میری محبت میں غلو کرنے والوں کی طرف جانا جنہیں سوائے علی 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 کے اور دین میں نظر ہی کچھ نہ آئے، یہ غالی لوگ ہوں گے، گمراہ ہوں گے، نہ میرے بغض کرنے والوں کی طرف جانا جنہیں سوائے ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان صحابہ کے سوا اہل بیت نظر ہی نہ آئیں۔ آپ نے نشاندہی کر دی کہ دو طبقات پیدا ہو جائیں گے، ایک طبقہ وہ ہوگا جو میری اور میری اہل بیت کے سوا کسی اور کو دین سے متعلق ہی نہیں سمجھے گا، خارج کر دے گا، وہ بھی گمراہ۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو صرف صحابہ کی بات کریں گے اور اہل بیت سے اور میرے ساتھ بغض رکھیں گے، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ بھی خارجی موجود ہیں۔ یزید پر رحمتیں بھیجنے والے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے وہ لعنتی بھی موجود ہیں۔ حضرت علی کی شان میں دلوں کو تنگ کرنے والے وہ بھی موجود ہیں، اہل بیت کے لیے بغض رکھنے والے وہ بھی موجود ہیں۔ شان اہل بیت اور محبت اہل بیت کا تذکرہ آئے تو ان کے تیور بدل جائیں، چہرے پر رونق نہ رہے، وہ خارجی بھی موجود ہیں۔ صرف صحابہ کرام کے ذکر سے انہیں خوشی ہوتی ہے، اہل بیت کے ذکر میں دلوں کو چاشنی نہیں ملتی۔ ایک طبقہ وہ ہے خارجیت کا۔ اسی طرح ان سے پہلے فرمایا محب مفرطن، جیسے وہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں ویسے وہ طبقہ بھی گمراہ ہے جنہیں میرے سوا دین میں اور کوئی نظر ہی نہ آئے، معاذ اللہ، جس کو دیکھیں دین سے خارج کرتے چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر اس کو معاذ اللہ منافق بنا دیں، حضرت عمر خارج از دین کر دیں، حضرت عثمان دین سے نکال دیں، سب صحابہ کو معاذ اللہ منافق بنا دیں، گنے چنے 10-12 بچ جائیں سارے، یہ مسلمان رہ گئے تھے، یہ کل پونجی تھی حضور کی، گویا حضور کی نبوت کو ناکام بنا دیا، پوری رسالت محمدی کو ناکام بنا دی۔ یہ 23 برس کی آقا کی کاوشوں کا اور معجزات کا لب لباب تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی مومن بھی نہ بچا، معاذ اللہ۔ یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ نبی آخر زمان کی ناکامی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مولا علی شیر خدا ان دو گمراہیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں ایسا غلو اور افراط کریں گے کہ باقی سب صحابہ کا انکار کر دیں گے، ان کے دین کا، ان کے ایمان کا، ان کی صحابیت کا، ان کی فضیلت کا، ان کی عظمت کا، ان کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔ دعویٰ تو خارجی بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی میں سے ہیں، دعویٰ حب علی میں غلو و افراط کرنے والے بھی کہیں گے اس میں سے ہیں، مگر مولا علی شیر خدا نے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اور فرمایا آگے سنیے، السواد الاعظم، اس کو تھام لینا۔ اور ایک بڑی لطیف شرح میں کر رہا ہوں، شارحین کی توجہ بہت کم گئی ہے اس نقطے کی طرف۔ آپ نے پہلے تو درمیانی راستے کو تعبیر کیا سواد الاعظم، کہ یہ سواد اعظم ہوگا،
اور پھر آپ نے ڈیفائن کر دیا سواد اعظم کی تعریف میں ایک اشارہ بھی دے دیا. فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وہ جماعت ہوگی. جو فرقے نہیں ہوں گے وہ جماعت ہوگی. حضور کی سنت پر چلنے والے اور جماعت صحابہ پہ چلنے والے. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور اس جماعت کو اور سواد اعظم کو چھوڑ کر دائیں بائیں ٹکڑوں میں نہ جانا، یہ فرقہ بندیاں ہوں گی. فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، جو لوگوں کے مین سٹریم سے ہٹ جائے گا اس کو شیطان اچک کے لے جائے گا. جیسے بھیڑیا ایک بکری کو